میرے بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب وہ غصہ والا بھی ہے، وہ رحم والا بھی ہے۔ اس کی رحمت بھی بہت عظیم الشان ہے اور اس کا غصہ اور اس کا غضب بھی بڑا خطرناک ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 14ویں پارے کی سورہ حجر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں پیرلل اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے غضب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا، اپنی مغفرت کا اعلان کیا، تو اس بات کا ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ کئی بندے اللہ کی رحمت میں اس قدر اس کی رحمت کے امیدوار نہ ہو جائیں کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں، اللہ کے غضب سے بے خوف ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسٹ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندو میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے عذاب کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کی بندگی ان دونوں کا نام ہے۔ نہ تو انسان صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، نہ تو یہ مناسب ہے، اور نہ انسان اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے اتنا ڈرے اور اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید لگانا چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت سکے کے 2 پہلو ہیں۔ سکے کے ایک طرف اللہ کی رحمت ہے اور دوسری طرف اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے غضب سے ڈرا بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء، کبھی موقع ملے تو سورہ انبیاء کی تلاوت کیجیے گا، اس کا نام ہی اللہ نے رکھا سورہ انبیاء۔ اس پوری سورت میں اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ اللہ نے ان سارے نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ایک آیت میں ان سارے نبیوں کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا۔ کون سی ایسی چیز تھی جو ان سارے نبیوں میں کامن تھی، جو ابراہیم کے اندر بھی تھی، جو موسیٰ کے اندر بھی تھی، جو ایوب کے اندر بھی تھی، جو زکریا کے اندر بھی تھی؟ کون سی چیز کامن تھی؟ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمارے یہ سارے انبیاء، ہمارے یہ سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، یہ نیکی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، یہ پہلی سب میں رہنے والے لوگ تھے، یہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والے لوگ تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمارے یہ نبی اور ہمارے یہ پیغمبر ہم سے جب دعائیں کیا کرتے تھے، ہم سے جب مانگا کرتے تھے تو رغبا و رہبا، یہ ہم سے امید بھی رکھا کرتے تھے اور ہم سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ ہماری رحمت کی امید بھی ان کے دل میں ہوا کرتی تھی اور ہمارے عذاب کا ڈر بھی ان کے دل میں ہوا کرتا تھا۔ یہ امید والے بھی تھے اور خوف والے بھی تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے یہ سارے انبیاء اور رسول ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، جھک جانے والے تھے، ان کے اندر کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبیوں کا کیریکٹر ہے، اللہ کے پیغمبروں کی صفت ہے۔ پہلی چیز نیکی کے کام میں آگے آگے رہنا، دوسری چیز اللہ سے ڈرنا بھی اور اللہ سے امید بھی رکھنا، اور تیسری چیز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں،
آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم اللہ کی رحمت سے اتنے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ہم امید ہی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے ہماری توبہ تو قبول ہونی ہی نہیں ہے، گناہوں کے دلدل سے تو ہمیں نکلنا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا سوچتے ہو بھائی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے دو پہلو ہیں، رحمت اور غضب دونوں، تو میری بات نوٹ کر لو، اللہ کی رحمت 90% ہے اور اللہ کا غضب 10% ہے۔ میں ابھی دلیل بھی دوں گا آپ کو، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو جانتے ہو اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اللہ نے اپنے اوپر ایک چیز فرض کر دی۔ اللہ کے اوپر کوئی دوسرا، اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، اللہ خود علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر ایک چیز فرض کر لی۔ کیا فرض کر لیا اللہ نے؟ اللہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ مجھے غصہ بھی آئے گا، میں رحم بھی کروں گا، مگر میری رحمت ہمیشہ حاوی رہے گی، میری رحمت ہمیشہ اوپر رہے گی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے عرش کے پاس لکھ کر کے رکھا ہے۔ اور ذرا آپ کائنات پہ نظر اٹھا کے دیکھیں، کائنات کا ہر انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے جی رہا ہے۔ کبھی غور کریں میرے بھائیوں، آپ اس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ کی بنتی نہیں ہوگی، جو آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کے خلاف ہوں گے۔ آپ بڑے رحم دل ہیں، مگر انسان کی ساری رحم دلی اپنے دشمن، اپنے مخالف، خاص طور سے اس انسان کے لیے جو ہمیں گالی دے، جو ہمیں بے عزت کرے، ہماری ساری رحم دلی ختم ہو جاتی۔ اگر ہم اس سے لڑائی جھگڑا نہیں بھی کریں گے، اس سے مار پیٹ نہیں بھی کریں گے، تو کم سے کم اتنا تو کرتے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے، جو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتے کہ ارے یار مجھے گالی دیتا ہے، مجھے بے عزت کرتا ہے، میں کیوں دوں گا؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائی، اسی زمین پر اور اسی آسمان کے نیچے ایک دو نہیں، کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کے پیشاب کو پیتا ہے۔ اللہ کی دھرتی پر رہ کر، اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر، اللہ کا دیا رزق کھا کر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ کی سرزمین پر رہ کر کے زنا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان کو زندگی دے رہا ہے، اللہ پھر بھی ان کو روزی دے رہا ہے، اللہ پھر بھی ان کو جلا رہا ہے۔ کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری رحمت سے محروم ہو، سب چیزوں کے اوپر میری رحمت ہے، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن میری رحمت سب کو ملنے والی نہیں ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کل قیامت کے دن میری رحمت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ اللہ اس قدر رحم والا ہے میرے بھائی کہ اگر ایک گنہگار انسان ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ اعلان کرتا تو توبہ تو کر، تو معافی تو مانگ، تو مجھ سے امید تو لگا۔ حدیث قدسی ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، تو جب تک مجھ سے امید لگاتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو جتنا بھی بڑا گنہگار ہے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے،
لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تو گناہ کر کر کے زمین کو بھر دے اور آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو آ کر کے مجھ سے استغفار کر لے، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، میرے آگے آنسو بہا لے، میرے آگے رو لے، میرے آگے توبہ کر لے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں گے اور پھر بھی تو مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گا، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا، میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ اس اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کوئی قسم کھا کر یہ نہ کہے اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، خبردار کبھی اللہ کے بارے میں ایسی بات مت کرنا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک انسان نے کہہ دیا اللہ کی قسم واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا من یتعلی علیہ، کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور تو نے میرے بارے میں برا گمان رکھا، میرے بارے میں غلط گمان رکھا، میں نے تیرے سارے عمل برباد کر دیے، تیری ساری نیکیاں برباد کر دی۔ اللہ کے بارے میں ایک بدگمانی ہمارے سارے عمل کو برباد کر سکتی ہے۔ اس اللہ کی رحمت کا احساس کرو۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھا انسان آتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے آنکھوں کی بھویں اس قدر سفید ہو گئی ہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہی، اس کی آنکھ نظر نہیں آ رہی، اس کی آنکھوں، اس کی بھویں کے بال اس قدر سفید ہو چکے ہیں۔ وہ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے لاٹھی کے سہارے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی ایک انسان بہت بڑا گنہگار ہے، اس نے بہت سارے گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، ما ترک حاجتن ولا تاجتن الا اتاہا، اس کو جب بھی گناہ کا کوئی موقع ملا اس نے گناہ کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، لو قسمت خطیئتہ بین اہل الارض، اگر اس کے گناہوں کو سارے زمین والوں کے درمیان بانٹ دیے جائیں، سارے زمین والوں کو اس کے گناہ ہلاک کر ڈالیں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی الہ من توبہ، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری عمر اس نے گناہوں میں گزاری، اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا حل اسلمت، کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، آپ نے فرمایا تفعل الخیرات وتترک السیئات، ایک کام کرو، تم نیکی کے کام کرنا شروع کر دو اور تم گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تفعل الخیرات وتترک السیئات، تم اللہ تعالیٰ کی نیکی کے کام کرنے شروع کر دو اور گناہوں کے کام چھوڑ دو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ بوڑھا انسان کہتا ہے اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وَقَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي، اے اللہ کے نبی میں نے بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں نے بہت غداری کی ہے، میں نے کئی مرتبہ اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے بہت سارے فسق و فجور کے کام کیے ہیں، میں نے بہت سارے گناہوں کے کام کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا وَقَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، ہاں اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس بوڑھے انسان نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے کہتے وہ نبی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ کون ہے جو اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ میرے بھائی جانتے ہو ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور جملہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ جو 70 کا لفظ لگائے نا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن ہاں
ایک ماں کو اپنے بچے سے جو پیار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندے سے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کے پاس کچھ قیدی آئے تھے، کسی جنگ کے موقع پر کچھ قیدی آئے تھے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے تھی، اپنے سینے سے چمٹائے تھی، اسے دودھ پلا رہی تھی۔ نبی اکرم کی نظر پڑی اس خاتون کے اوپر، آپ نے صحابہ سے کہا اہذہ طارحۃ ولدہا فی النار، اے میرے صحابہ کیا یہ عورت جو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، نہیں ڈال سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اس عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کہیں زیادہ مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ جب یہ ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گی تو اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ جہاں تک گنجائش ہے اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل کریں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں یہ حدیث تو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا رحمتاً واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین الجن والانس والبہائم والحوام، میں انسانوں کو بھی وہی رحمت ملی ہے، جنات کو بھی وہی رحمت ملی ہے، درندوں کو بھی وہی رحمت ملی ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی وہی رحمت ملی ہے۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَلَدُ عَلَى والد والا ولدہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انسان اور جانور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ ماں اگر بچے پر رحم کرتی اس ایک رحمت کی وجہ سے، باپ اگر بچے پر مہربان اس ایک رحمت کی وجہ سے۔ اور بخاری کے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ گھوڑا جو بڑا ہی تیز رفتار جانور ہے، گھوڑا اپنے پیروں کے نیچے اپنے بچے کے رہنے کے باوجود اپنے پیروں سے اپنے بچے کو کبھی کچلتا نہیں ہے، اپنے پیروں سے اپنے بچے کو بچا لیتا ہے، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ایک رحمت ساری دنیا کے اندر جہاں پر بھی تمہیں محبت نظر آ رہی ہے، رحمت نظر آ رہی ہے، وہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ وَأَكَّرَ اللَّهُ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اور باقی 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھا ہے۔ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اور وہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن نازل کرے گا۔ ایک رحمت، ایک رحمت سے کائنات چل رہی ہے، ایک رحمت سے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایک رحمت سے شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک رحمت سے جنگلی جانور اپنے بچوں کو کھاتا نہیں ہے، ایک رحمت سے دنیا چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس جیسی 99 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو نوازے گا۔ اللہ وہ رحمتیں ہم کو بھی عطا کر دے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید، یہ دونوں ہمارے دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک صحابی، ایک نوجوان صحابی، آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک نوجوان کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے، تیرا کیا حال ہے، تو اپنے دل میں کیا محسوس کر رہا ہے؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، جو خطائیں کی ہے، جو گناہ کیے ہیں ان کا ڈر بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یجتمیان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموت الا آتاہ اللہ ما یرجو، یہ دونوں چیزیں جب کسی بندے کے دل میں اکٹھا ہو جائیں،
اللہ کی رحمت کی امید اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے عذاب کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ دونوں چیزیں اگر اس موقع پر اکٹھا ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دے گا جس کی وہ امید لگاتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ اس سے بچا لے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے دل میں پیدا ہو گئی تو تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے گی اور اللہ اپنے عذاب سے تمہیں بچا لے گا، کیونکہ تمہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی تھی اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی تھا۔ شیطان کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ ہم نے تو اعتکاف کیا تھا، ہم نے تو زکوٰۃ پوری پوری نکالی تھی، ہم نے تو صدقہ فطر ادا کیا تھا، ہم نے پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھی تھی، ہم نے پورے 30-29 روزے رکھے تھے، ہم نے تو بڑی نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اب انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جنت میں آپ کی تراویح آپ کو لے کے نہیں جائے گی، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ جنت میں آپ کی تلاوت آپ کو لے کے نہیں جائے گی، جنت میں آپ کا اعتکاف آپ کو لے کے نہیں جائے گا، جنت میں آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ خیرات لے کے نہیں جائے گا۔ اگر آپ جنت میں جائیں گے تو رب کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ جب تک رحمت نہیں کرے گا، اللہ جب تک کرم نہیں کرے گا، ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما منکم من احد یدخلہ عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا عمل اس کو جنت میں لے کے چلا جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا عمل اس کو جنت میں لے کے چلا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میرا عمل بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ نہ لے، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رحم نہ فرمائے، اپنی رحمتیں میرے اوپر نازل نہ فرمائے، تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائی۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی کہ آدم اور حوا نے غلطی کی، خطا کی، جنت میں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، صرف ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اور شیطان کے بہکانے پر ہمارے ماں باپ نے اسی ایک پیڑ کو کھا لیا۔ اللہ چاہتا، اللہ کے کو غصہ دلانے والی بات تھی نا، اللہ کو غضبناک کرنے والی بات تھی نا، اللہ چاہتا آدم اور حوا جنت سے نکل چکے تھے، زمین پر پریشان رہتے، اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرتا، مگر یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے حضرت آدم اور حوا کو پہلے تو ان کے دل میں شرمندگی کا احساس ڈالا، ان کو احساس ہوا کہ ہاں ہم نے غلطی کی، ہم سے مسٹیک ہوئی، اور پھر اللہ ہی نے ان کو توبہ کی کہ وہ الفاظ سکھائے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے۔ آدم علیہ السلام نے خود سے توبہ نہیں کی، وہ توبہ جو انہوں نے الفاظ پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا، یہ توبہ اللہ نے سکھائی آدم علیہ السلام۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ گنہگار کے دل میں توبہ کا خیال ڈالنے والا بھی وہ اللہ ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے تو کائنات میں کوئی اللہ کی رحمت کو بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کو بند کر دے فلا مرسل له من بعده، تو اللہ کی رحمت کو کوئی اللہ کے علاوہ کھول نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کو اللہ ہی کھولتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگا کرے میرے بھائی۔ جو قرآن و حدیث میں ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں ہم بار بار اللہ سے اس کی رحمت کا دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس پر بھی فخر نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارا تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب اس ہدایت کے اوپر آ جانے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ آنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے پہلے ہم بھٹک جائیں، ہم مرتد ہو جائیں، ہم اسلام سے نکل جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما۔ ہمیشہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے رہیے میرے بھائی۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں
ایک واقعہ بیان ہوا ہے اصحاب اخدود کا واقعہ. اصحاب اخدود کون تھے؟ اللہ کے کچھ نیک بندے تھے جن کو ایمان لانے کی سزا دی گئی. اور ایمان لانے کی سزا کیسے دی گئی کہ باقاعدہ خندقیں کھودی گئی, بڑے بڑے جو ہے نالیاں بنائی گئیں, اس کے اندر آگ جلا کر کے ان ایمان والوں کو زندہ جلا ڈالا گیا, عورتوں کو جلا ڈالا گیا, بچوں کو جلا ڈالا گیا. تو یہ واقعہ قرآن میں اصحاب اخدود کے واقعے کے نام سے آپ کو 30ویں پارے میں سورہ بروج کے اندر مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا قرآن کے 30ویں پارے میں, تو اللہ نے وہاں پر ایک بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جن لوگوں نے ہمارے مومن بندوں کو اور ہماری مومن بندیوں کو اس آزمائش میں ڈالا, آگ میں ڈالا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جن لوگوں نے ہمارے مومن بندوں کو اور ہماری مومن بندیوں کو آگ میں ڈال کر کے ان کو آزمائش میں ڈالا, ثم لم یتوبوا, اور پھر توبہ نہیں کی, فرمایا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا, ان کو آگ میں جلایا جائے گا. یہ اللہ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا جنہوں نے ایمان والوں کو آگ میں جلایا. مگر آپ غور کریں, اللہ کے نیک بندوں کو آگ میں جلانے والوں کا بھی جب اللہ نے ذکر کیا وہ توبہ کا بھی ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کو جلایا, ان کو فتنے میں ڈالا, ثم لم یتوبوا, اور پھر توبہ نہیں کیا, ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. یعنی ہمارے ولیوں کو جلانے کے بعد, ہمارے مومن بندوں کو جلانے کے بعد, بچوں اور عورتوں کو جلانے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اس اللہ کا کرم, اس اللہ کا جود و سخا دیکھو, اس کا کرم دیکھو. قتلوا اولیاء, کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کو قتل کیا تھا اور اللہ ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا, ہم تو تمہیں ہر حال میں جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کہہ رہے توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے. چونکہ تم نے توبہ نہیں کیا تو تم نے بہت بڑا گناہ کیا, ہمارے ولیوں کو تم نے جلایا ہے, ہمارے مومن بندوں کو جلایا ہے, ہم تم کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں اور آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہے. آئیے, رمضان کا مہینہ ہے, اس سے بیسٹ اپورچونٹی نہیں ہو سکتی, اس سے بہترین موقع نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو چینج کرنے کا. ہمارے کھانے کے اوقات بدل گئے, ہمارے سونے کے اوقات بدل گئے, ہماری زندگی کا شیڈیول بدل گیا. آؤ میرے بھائی, اپنے دل کی حالتوں کو بھی بدل دو, اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو, بے نمازیوں نمازی بن جاؤ, زنا اور بدکاری کے گناہ میں کوئی پڑ گیا ہے آ جاؤ, پاک دامنی کے راستے پر آ جاؤ, کسی قسم کے نشے میں کوئی گرفتار ہے آ جاؤ, ہر قسم کے نشے کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبودیت کے نشے میں آ جاؤ. میرے بھائیوں,